اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے ماننے والے انسانوں کا بیت المقدس کے ساتھ تعلق و ربط ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پہلی مسجد دنیا کے اندر کون سی تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ روئے زمین کے اوپر پہلی جو خشک جگہ ابری ہے وہ بھی بیت اللہ کی جگہ ہے، اور وہ پہلا اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے جو مرکز رشد و ہدایت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ روایت حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی تعمیر کے اندر وقفہ کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی مرتبہ کے بعد، اس لیے کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلی مسجد کی پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی مسجد حرام کی تعمیر کی، اور تعمیر مسجد حرام کی تکمیل پر اس کی آبادی کے لیے اور ایسی ذریت جو اسے آباد کرے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ ایک روایت کے اندر یہی آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بھی پہلی تعمیر فرشتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے فرمائی ہے، اور یوں بہت سارے انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی گہری بیت المقدس کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ میں وابستگی رہی ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ کے قرب و جوار کے اندر جگہ جگہ کے اوپر حضرات انبیاء علیہ السلام کی نسبتیں ہیں، یادگاریں ہیں، وابستگی کی تاریخ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب توفیق خداوندی سے مسجد اقصیٰ کی اپنے زمانے میں تعمیر کی تکمیل فرمائی، اور تکمیل تعمیر مسجد اقصیٰ کے بعد دعا فرمائی، الہ العالمین اب اس جگہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو جیسی حکومت پھر روئے زمین پر کسی کو حاصل
نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا بارگاہ ربانی میں یہ کی تکمیل تعمیر مسجد اقصیٰ کے موقع پر کہ الہ العالمین جو بندہ خالص ادائیگی نماز کے لیے مسجد اقصیٰ کا سفر کرے، اللہ اس کی ایسی بخشش فرما دے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پاک صاف پیدا ہوتا ہے۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبول فرمائی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی نہیں بلکہ میں نے گزارش کی کہ بہت سارے انبیاء کی گہری وابستگیاں ہیں بیت المقدس کے ساتھ۔ چند مقامات پر قرآن حکیم نے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کیا ہے، ان جگہوں میں اس مقام کو مقدس اور مبارک کے لفظ سے بیان کیا ہے، جیسے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، وہ مسجد اقصیٰ، اس مسجد اقصیٰ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اس مسجد اقصیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی۔ پھر آگے وہاں سے معراج شروع ہوتی ہے کہ جس مسجد اقصیٰ کو گھیرا ہوا ہے برکتوں، بلکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک خاص جماعت نے ملک کے شام کی زمین کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اور شام ہی کا ایک حصہ ہے جو ہے وہ فلسطین۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مسجد اقصیٰ میں ادائیگی نماز کے ارادے اور نیت سے سفر فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد، کہ آپ مستقلاً 3 مسجدوں کا سفر کریں، بیت اللہ کا، مسجد نبوی کا اور بیت المقدس کا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہاں کے سفر کی استطاعت نہ رکھتا ہوں، زیادہ سفر میرے پاس نہ ہو، میں وہاں نہ پہنچ سکوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تیل بطور ہدیہ بھیج دیں کہ وہ تیل وہاں جلے گا، اس برکت کے حصول کا تو حقدار بن جائے گا۔ مسجد اقصیٰ کا اور مسلمانوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، جس کی طویل ترین تاریخ ہے، بلکہ فلسطین میں رہنے والے مسلمان وہ مسلمان ہیں جو دور ابراہیمی ہی سے وہاں رہتے ہیں۔ یہودیوں کا زمانہ اس کے بہت بعد کا ہے، اور جبر کے ساتھ بہت قلیل مدت، یعنی اس پوری تاریخ بیت المقدس کو اگر دیکھا جائے تو 1 صدی بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں اقتدار عطا نہیں فرمایا، جبکہ مسلمانوں کا بیت المقدس کے ساتھ رشتہ 1 دہائی کا نہیں، 2 دہائی کا نہیں، 1 صدی کا نہیں، 10 صدیوں کا نہیں، ہزاروں سال پرانا رشتہ ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کا طویل قدیم مستحکم مربوط روحانی جسمانی رشتہ ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر معراج کروایا گیا تو بیت المقدس ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ سنہری موقع عطا فرمایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کا، بلندیوں کا، عظمتوں کا، آپ کی شان عظیمہ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بیت المقدس ہی کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام کی پیشوائی نماز کے اندر یعنی امامت فرمائی ہے۔ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوئی ہے سفر معراج کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ کے ساتھ خود گہرا ربط رہا، انبیاء علیہ السلام کا گہرا تعلق رہا، حضرات اہل اسلام کا مسجد اقصیٰ کے ساتھ گہرا تعلق رہا۔
مسجد اقصی کو تخت و تاراج کرنے کے قصے بہت پرانے ہیں۔ سن قبل مسیح کے اندر بھی اس پر چڑھائی کی جاتی رہی اور باطل کے قدم زیادہ دیر یہاں نہیں جم سکے، اور آج بھی آپ یاد رکھیں، یہ قطعاً نہ بھولیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین، فرمایا لا یضرهم من یخذلهم، کہ ایک جماعت ہمیشہ صبح قیامت تک جو ہے وہ ڈٹی رہے گی، جمی رہے گی، حق پر استقامت رہے گی، باطل کے سامنے وہ سینہ سیور رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے الگ ہونے والے، ان کی دشمنی کرنے والے، ان کو کمزور کرنے والے، لا یضرهم، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ الگ چیز ہے کہ ہمارے ہاں نقصان کے اور نفع کے پیمانے بڑے جو ہیں وہ دورے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کامیابی ہو جائے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کو اخلاقی برتری حاصل ہو، کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے کردار سے نیچا نہ گرے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیت المقدس اور فلسطین کے اصلی رہنے والے انہوں نے کسی پر ظلم کیا ہو، جور کیا ہو، بے حیائی کی ہو۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ باوجود اس جگہ کے غاصب ہونے کے اخلاقی طور پر وہ ساری دنیا کے اندر فاتح ہیں، ان کا اپنا اخلاقی، اور یہ آج کی بات نہیں بلکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا قافلہ جب فتح بیت المقدس کے لیے پہنچا، اس وقت بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ تھا، تو عیسائی حکمرانوں نے جب یہ دیکھا کہ یقیناً یہ ہمارے اوپر فتح حاصل کر لیں گے، غلبہ حاصل کر لیں گے، صاحب حق کو اس کا حق انتظار کرتا رہتا ہے، ان کو ان کا حق مل جائے گا، تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ آپ امیر المومنین کو بلاؤ، اور اگر مسلمان چاہتے ہیں اس وقت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفاقہ اگر چاہتے تو جبر کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، طاقت کے بلبوتے پر بیت المقدس پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن یہ امن و عافیت کے علمبردار کارواں کے سپاہی تھے، یہ محمد عربی جن کا نمایاں لقب ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رحمۃ للعالمین کے شاگرد تھے براہ راست۔ انہوں نے تشدد کے ذریعے، طاقت کے بلبوتے پر جو ہے جبر کے ذریعے خون ریزی کر کے اور لوگوں کا خون بہا کر کے یہ ان سے چابیاں نہیں لینا چاہتے تھے، چنانچہ ان کی شرط کو قبول کیا کہ امیر المومنین خود آئیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے، ان کو چابیاں تھمائیں گے، ان سے معاہدہ کریں گے۔ چنانچہ یہ پیغام پہنچایا گیا مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے اندر اپنا قائم مقام بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ اپنے غلام اور رفقا کے ساتھ روانہ ہوئے، اور اس شان کے ساتھ روانہ ہوئے کہ ایک حصہ سفر کا آپ سواری پر سوار ہوتے تھے اور خادم لگام پکڑے ہوئے ہوتا تھا، پھر خادم سوار ہوتا تھا، امیر المومنین جو ہے وہ لگام پکڑے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جب مقام جابیہ جو فلسطین سے کچھ پہلے تھا وہاں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، وہاں آپ کا ایک استقبال کیا گیا، وہاں معاہدے کیے گئے، لگ بھگ 54 دفعات پر مشتمل وہ معاہدہ ہے۔ پہلا معاہدہ جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کا، اسلام کی اخلاقی فتح کا ثبوت تھا۔ ان 54 دفعات میں پہلی دفعہ یہ تھی کہ یہودیوں کو یہاں مذہبی آزادی حاصل ہوگی، حالانکہ اسی موقع پر عیسائیوں نے جو آپ سے معاہدہ کیا، جو معاہدہ عمریہ کے نام سے مشہور ہے، وثیقہ عمریہ کے نام سے جو موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں یہودی نہ آئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ قانونیہ نہیں بنائیں گے، ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے، لیکن ہم جبر کرنے والے لوگ نہیں، ظلم کرنے والے لوگ نہیں، تشدد کرنے والے لوگ نہیں، کسی کو کے حقوق کو دبانے والی ہماری اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ وہ آئیں گے، زیارت کریں گے، ہاں یہاں قانونیہ نہیں بنا سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
اور کس شان کے ساتھ تھے امیر المومنین. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین گھوڑے پر سوار تھے، ایک تھیلے میں ستو تھے، ایک تھیلے کے اندر جو ہے وہ کھجوریں تھی، پانی کا مشکیزہ تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے. اس وقت کا جو اسقف اعظم تھا ان کا، جو عیسائیوں کا بڑا مذہبی پیشوا تھا، اس نے اس شان سادگی کو دیکھ کر، اس شان عدل کو دیکھ کر کہا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ صبح قیامت تک اب اس سے مسلمانوں کو کوئی بے دخل نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ یہ علم کے آداب کے ساتھ آئے. ظلم ہمیشہ نہیں چل سکتا، ظلم کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، ظلم کے سال تھوڑے ہوتے ہیں، صدیوں تک ظلم نہیں پہنچتا. اس انداز سے جو ہے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا. تمام دیگر جو مذاہب بیت المقدس کے ساتھ جن کی روحانی وابستگی تھی، عیسائیوں کی تھی، یہودیوں کی تھی، ان کے کوئی حقوق آپ نے نصب نہیں کیے، بلکہ ان کے ساتھ، اور یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر سب سے پہلے مواخات کا، بھائی چارگی کا، امن کا، عافیت کا، سلامتی کا ایک ماحول قائم فرمایا کہ ایک ایسا ماحول ہمیں مطلوب ہے جس کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ زندگی گزار سکے. لیکن یاد رکھیں آپ، آج جو جنگ ہے وہ ظلم کی اور مظلومیت کی جنگ ہے، ظالم کی اور مظلوم کی جنگ ہے، حقدار کی اور غاصب کی جنگ ہے. ورنہ کسی کے حق پر کسی بھی جو ہے زمانے میں مسلمانوں نے وہ شبخون نہیں مارا، بلکہ ہر مذہب والے کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. اور یاد رکھیں کہ ظلم کتنی بری برائی ہے، ظلم کتنا بڑا گناہ ہے. اسلام معاشرتی قدروں کے اعتبار سے، سماجی اقدار کے پاس و لحاظ کر کے، انسانی حقوق کے پاس و لحاظ کر کے شرک کو تو سماج میں برداشت کر سکتا ہے. مثلا آپ ایسی بستی میں رہتے ہیں کہ جس بستی کے اندر کچھ لوگ شرک کرتے ہیں، تو کوئی اسلام نے آپ کو ایسا حکم نہیں دیا کہ آپ ان کو ماریں، ان پر ظلم کریں، تشدد کریں. ٹھیک ہے، اسلام کی مقدس تعلیمات کے مطابق شرک کائنات کا بدترین گناہ ہے، لیکن سماجی روایات کے مطابق اسے برداشت کیا جا سکتا ہے، اصلاح کی جائے گی. لیکن ظلم وہ گناہ ہے، ظلم وہ جرم ہے، ظلم وہ بربریت ہے، ظلم وہ برائی ہے، وہ گندگی ہے جسے دنیا کا کوئی صحت مند سماج جو ہے، باشعور سماج، اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی جغرافیائی خطے سے ہو، وہ ظلم کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، نماز جمعہ کا وقت بہت قریب ہے. آپ سب اس سے واقف ہیں کہ پچھلے 14-15 دنوں سے ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک جنگ ہے، اور ایک بلاغ ظالموں کا بنتا جا رہا ہے، ایک بلاغ جو ہے وہ مظلوموں کا بنتا جا رہا ہے. اور خدشات ہیں، خطرات ہیں. ساری دنیا کے انسانوں کے لیے فکر مندی کی بات ہے. ہماری قطعاً یہ تمنا نہیں، قطعاً ہماری یہ چاہت نہیں کہ بدامنی عام ہو، آگ عام پھیلے، شورش زیادہ ہو، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں جہاں آگ لگی ہے وہیں بجھ جائے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ ظلم کی آگ جو ہے وہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتی، وہ اندھی ہوتی ہے. اسے جتنا آگے بڑھنا ہے اس سے ہمیں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، 1 صدی کے قریب ہو گیا ہے کہ ایک اچھا خاصا طبقہ جو ہزاروں سال سے وہاں رہ رہا ہے، اور یہ وہیں کی بات نہیں، دنیا کے اندر ظالموں نے یہ روایت قائم کی ہے کہ وہ باہر سے جا کر، وہ دوسری جگہ سے جا کر اصل جو ہے مول نواسیوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں دباتے ہیں، انہیں کچلتے ہیں. لیکن یہ چیزیں دیر پا نہیں ہوتی ہیں. اور اس واقعے نے، اس حادثے نے، اس معاملے نے یہ بتا دیا ہے کہ ظلم کو دیر جو ہے وہ ظلم کے ذریعے مظلوموں کو دیر تک نہیں دبایا جا سکتا. کبھی نہ کبھی وہ آنکھیں کھولیں گے، کبھی نہ کبھی وہ بالی ماریں گے. بہرحال ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں سے بہت دور رہ رہے ہیں جغرافیائی طور پر. اور دیکھیے، پہلی بات یہ ہے، دنیا میں کہیں بھی کسی
مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں، مذمت کرنے کی پوزیشن میں تو ہے۔ اور ان عقل کے اندھوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس آگ کو وہیں نہیں بجھایا جائے گا، یہ آگ ایک بڑے خطہ زمین کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ پھر آگ نہیں دیکھتی کہ یہ گھر میرا ہے یا اس کا ہے۔ اس لیے ہم داعی امن ہیں، ہم داعی عافیت ہیں، ہم داعی سکھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ خدا کرے جلد یہ آگ بجھے۔ دوسرا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک عام قاعدہ اسلام نے بتایا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جب آپ دنیا کے اندر کہیں برائی کو دیکھیں، کہیں گندگی کو دیکھیں، کہیں ظلم کو دیکھیں، تو شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کر کے ظلم کو روک دو، برائی کو روک دو اور خیر کے داعی بن جاؤ۔ فرمایا اگر آپ کسی وجہ سے اپنے ہاتھ سے جو ہے برائی کو نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے اس کی مذمت کرو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، آپ کی آواز اتنے بڑے ایوانوں تک نہیں پہنچ سکتی، فرمایا اپنے دل سے برا سمجھو، اپنے دل سے برا سمجھو، اور دل سے برا سمجھنے کے بعد جب کہیں بدامنی کی، بے چینی کی، ظلم کی، بربریت کی، بہیمیت کی، درندگی کی اور حیوانیت کی آگ لگی ہو تو بارگاہ خداوندی میں دعا کرو، اے اللہ تو ہدایت کو عام فرما، تو عافیت کو عام فرما، اللہ تو ظالموں کو روک لے، اللہ تو مظلوموں کی مدد فرما۔ تو ہم دعا کا اہتمام کریں، اور دعا کا اہتمام بھی اس طرح کریں کہ قبولیت دعا کے لیے جو اعمال کیے جاتے، مثلا مضطرب ہو کر کے، تڑپ کر کے، گڑ گڑا کر کے، آہوزاری کر کے بارگاہ خداوندی میں دعا کریں، روزے کا اہتمام کر کے دعا کریں، صدقہ خیرات کر کے دعا کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کر کے دعا کریں، سجدوں کے اندر جو ہے وہ دعا کریں، اور نماز فجر کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ اب میں دعا کرتا ہوں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک فإنہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم اصلح احوال اخواننا فی فلسطین، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم اذل الہنود والیہود، اللہم اذل الہنود والیہود، اللہم شدد شملہم، اللہم کسر عمارہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدارین، آمین یا رب العالمین۔